بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاش کے سارے پتے کھل چکے ہیں اور کھیل واضح ہو چکا ہے کہ کورونا کس مقصد کے لیے لایا گیا اور اسے کیا مطلوب ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو افیئرز۔ 9/11 جدید دنیا کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس کے بعد سے دنیا یکسر تبدیل ہو گئی۔ 9/11 ایک کامیاب تجربہ تھا، جس کے بعد دہشت گردی کے نام پر کسی بھی ملک پر لشکر کشی اور انسان کی اپنی حفاظت کے نام پر بنیادی انسانی حقوق کی معطلی اور ضبطگی دنیا کا آسان ترین کام بن گیا۔ گزشتہ 20 برسوں میں اس دنیا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، 9/11 سے قبل اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ یہی صورتحال کورونا وائرس کے نئے ایڈیشن کے بعد دنیا کو درپیش ہے۔ کورونا وائرس کووڈ-19 سے قبل یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی بھی ملک خود ہی اپنا لاک ڈاؤن بھی کر سکتا ہے، خود ہی پوری دنیا سے اپنا ہر قسم کا رابطہ بھی ختم کر سکتا ہے اور اپنے ہی پورے کے پورے شہر کو قید خانے میں تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ کورونا وائرس کے بعد یہ سب کچھ انتہائی کامیابی سے ہوا کہ شہریوں کو ان کے اپنے گھروں میں قید تنہائی کا شکار کر دیا گیا ہے۔ اب ایک ایک کر کے سارے ملک اپنے آپ کو از خود لاک ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی لائی جا رہی ہے، یعنی شہریوں کو اپنے کام کے مقامات پر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب پرانے معاملات بحال ہو جائیں گے۔ جس طرح سے 9/11 کے بعد سے جو پابندیاں لگائی گئی تھی وہ ختم نہیں کی گئی، بلکہ ان میں سختی ہی لائی جاتی رہی ہے۔ بلکہ اس طرح اب دنیا قبل از کورونا والے مرحلے میں دوبارہ سے واپس نہیں جا پائے گی۔ جہاں جہاں لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے، وہاں یہ امر واضح کیا جا رہا ہے کہ اب وہ کورونا کے زون اے سے نکل کر زون بی میں جا رہے ہیں، جہاں پر ماسک، جسمانی فاصلے سمیت ساری احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ ایک فرد سے دوسرے فرد میں کورونا کو پھیلنے سے بچاؤ کے لیے بین الاقوامی طور پر سوشل ڈسٹینس یعنی سماجی فاصلے کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ عملی طور پر فزیکل ڈسٹینس رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ سماجی فاصلے کا مطلب یہ ہے کہ مواصلاتی رابطہ بھی محدود کر دیا جائے۔ یہ بھی ایک طے شدہ ہدف ہے کہ انسان کو سماجی طور پر تنہا کر دیا جائے کہ ایک جماعت کے مقابلے میں ایک فرد کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے کہ تھیلے سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کام کے مقام پر شفٹیں لائی جائیں اور جو کام گھر سے ہو سکتا ہے وہ گھر سے لیا جائے۔ بازاروں میں ہجوم کے بجائے آن لائن شاپنگ کی جائے۔ ریسٹورنٹ میں جانے کے بجائے ہوم ڈیلیوری سے کام لیا جائے۔ کسی کانفرنس یا سیمینار میں جانے کے بجائے ویڈیو کانفرنسنگ کی جائے۔ تعلیمی اداروں میں فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے طلباء کی تعداد کو 3 شفٹوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ زیادہ تر کورس آن لائن کروائے جائیں۔ یہ سب کروانے کے لیے مزید خوف یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آنے والے اور زیادہ ہلاکت آفرین ہوگا۔ چونکہ جسمانی فاصلے کے نام پر خوف بڑھا دیا گیا ہے، اس لیے اسکولوں میں بچے اب پہلے کی طرح گل مل کر کھیل بھی نہیں سکیں گے اور نہ ہی پارٹیاں ہو سکیں گی۔ ریئل ورلڈ سے ایک ورچوئل ورلڈ کی طرف ٹرانسفارمیشن ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ سماجی فاصلہ جو نادیدہ ہے اور ابھی کسی کو محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی نزلہ، زکام اور بخار جیسی بیماریاں عام بات ہیں اور ان سے اموات بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ خود عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ہر برس دنیا بھر میں 6.5 لاکھ افراد فلو کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں، مگر اب بخار کو خوف کی علامت بنا دیا گیا ہے۔ ہر شخص یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بخار بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ یہ کسی مرض کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جیسے ہی مرض کا علاج کیا جائے بخار خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جن امراض سے بخار ہوتا ہے ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، حتیٰ کہ کسی کے پھوڑے میں پس پڑ جائے تو اس سے بھی بخار ہو جاتا ہے۔ اسے پروپیگنڈے کا کمال کہیے کہ اب کسی کو بخار ہوا نہیں کہ ڈاکٹر اس مریض کو دیکھنے ہی سے انکار کر دیتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس جھوٹے پروپیگنڈے کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے وہی سب سے زیادہ اس کا شکار ہیں اور خوفزدہ ہیں۔ نہ صرف خوفزدہ ہیں بلکہ وہ اس پروپیگنڈے کو پھیلانے میں سب سے مؤثر اعلی کار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جب تک کورونا کی ویکسین پوری دنیا میں نہ لگائی جائے اس وقت تک لاک ڈاؤن کے SOPs پر عمل درآمد جاری رہے گا۔ 7 ارب کی آبادی کے لیے ویکسین کی تیاری کے لیے دنیا کی کئی کمپنیاں مل کر یہ ویکسین بنائیں گی، بلکہ ان کے لائسنس کے تحت ہر ملک میں یہ بنائی جائے گی۔ ہر شخص کو مانیٹر کیا جائے گا کہ اس نے ویکسین لگوائی کہ نہیں۔ اس کے لیے RFID کا منصوبہ تو ہے ہی، چونکہ فوری طور پر 7 ارب کی آبادی کو نہ تو ویکسین لگائی جا سکتی ہے، اس لیے ان کی کلائی پر ایک کڑا رسٹ بینڈ پہنا دیا جائے گا۔ دنیا کو تیزی سے نیو ورلڈ آرڈر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب تو کچھ بھی خفیہ نہیں رہ گیا ہے، تاہم جنہیں اس بارے میں کوئی ابہام ہے تو آئندہ چند ماہ میں روشن سورج کی طرح سب کچھ سامنے ہوگا۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیے۔